تو میری بات کو خوب توجہ کے ساتھ سنیے. اللہ کی کتاب کا معاملہ، البتہ اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ دو چیزیں ہمارے لیے بنیادی ترین دین کا سرمایہ ہے. دو چیزیں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام محمد و آل محمد ہے. ہمارے دین کی ساری بنیاد انہی کے ارد گرد ہے. ان دو ستونوں پر ہمارا دین، جسے ہم مکتب اہل بیت کہتے ہیں، وہ کھڑا ہوا. اصل مکتب اہل بیت. تو جو بھی حقیقت میں مکتب اہل بیت کا پیروکار ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی زندگی میں یہ دو چیزیں دکھائی نہ دیتی ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. میرا کہنا اہم نہیں ہے کہ میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، بلکہ جو چیزیں میری زندگی میں ہونی چاہیے جب تک وہ نہ ہو، میرے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں کہ 4 گھوڑ سوار گھوڑوں پر سوار شہر کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ایک کھوتی والا بھی ساتھ مل گیا. وہ کھوتی پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی ساتھ اپنی کھوتی پہ چلنا شروع ہو گیا. تو جو بھی راستے میں پوچھتا تھا کدے پہ جاندے ہو، وہ کھوتی والا پہلے بولتا تھا 85 سوار شہر پہ جاندے. کہنا تھا نا، وہ گھوڑوں پہ سوار، یہ کھوتی پہ سوار. جو خود کو اہل بیت کا شیعہ کہتا ہے، اگر وہ عقل رکھتا ہے تو اپنے آپ کو شیعہ کہنے پر خوش نہ ہو. یا جناب میں تو مجلس سے بڑا نعرہ مارے تے مجلس والا پیاند آئی جڑے پکے شیعہ نو ہی نعرہ مار سن تے میں نعرہ مار کے شیعہ ہو گیا. پہلے اہل بیت سے پوچھ لو وہ کسے شیعہ کہتے ہیں. میں تو ہو سکتا ہے بات کی فیس کے لیے آپ کو شیعہ سب کو سرٹیفکیٹ دے دوں، لیکن ہر سرٹیفکیٹ نقلی ہے، وہ سرٹیفکیٹ اصلی ہے جو اللہ کے رسول اور اہل بیت دیتے. کیونکہ جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ اس میں جو ہم نے صفات بتائی ہیں او تے ہیں کوئی نہ، لیکن جتھے نہ آوے سب تو اگے آ کے کھلو جاندہ بھی میں تو بڑا شیعہ ہی کوئی نہیں. وہ پھر ایک لطیفہ یاد آ گیا مجھے. تھکے بیٹھے ہو، میں آپ کو نا، نہیں میں آپ کو بلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میرا مقصد اور ہے. سن لیں، توجہ کریں. ایک باری شکاری شکار کھیڑدا پیائی تے جنگل دے بادشاہ شیر نو کدی اس گولی مار چھڑی. شیر دی ٹانگ وچ گولی لگی، وہ زخمی ہو گیا. وہ اپنی کچھار دے وچ، اپنی غار دے وچ آرام کردہ پیائی. ڈاکٹر انہوں آرام دا مشورہ دیتا تے رعایا جیڑی جنگل دی رعیت رعایا آئی، او شیر نو پوچھن ہوندے پہ. توجہ کرنا. تے ایک کچھو کما کچھوا او بھی شیر نو پوچھنا، بادشاہ سلامت کیسی طبیعت ہے؟ شیر آندہ بس پیڑ ہے تے اون جوڑ طبیعت بہتر. اس نے کہا بادشاہ سلامت تے کی بڑے کی میں زخمی ہوئے ہو؟ بادشاہ کیا بس میں نو پتہ نہیں لگا تے شکاری گھات لا کے بیٹھا ہی، اس گولی ماری ہے تے او ٹانگے چ لگ گئی ہے. تو ذرا غور نہ سننا. کچھوا گال سن کے آندہ ہے جی ہاں بادشاہ سلامت، اے شکاری آج کل ساڑھے ورگے سونے جانوراں دے بڑے دشمن بڑے ہوتے. ساڑھے ورگے
سونے جانوراں دے بڑے دشمن بنے بدن شکاری شیر ہو دی گال سونی تے حق کیا ایڈی مینو گولی دی پیڑ نہیں ہوئی جیڑی تیری گال دی پیڑ ہوئی ایڈی مینو شکاری دی گولی دی پیڑ نہیں ہوئی جیڑی تو ہے گال کیتی ہے تو مینو پیڑ ہوئی ساڑھے بھر کے سونے شیر کتے تے کچھ چکم ماں یہ لطیفہ اپنی جگہ پر جب ہم اہل بیت کی بتائی ہوئی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اہل بیت نے جو کام بتائے ہیں وہ ہماری زندگی میں دکھائی نہیں دیتے اور پھر اسی نعرہ مار کے آنے ساڑھے ورگا شیعی کوئی نہیں اہل بیت نو پیڑ ہوں گے توجہ فرما رہے اچھا سکول کون سا ہوتا ہے آپ نے اپنا بچہ داخل کرنا ہو کسی سکول میں آپ دیکھو گے نا کہ اس سکول کے ریزلٹ کیسے آتے ہیں ٹھیک ہے بچے آتے تو اسی ریزلٹ چیک کرو اوئے ہوئے ہوئے تو سارے آتے اتنے اچھے نمبر آئے بورڈ ہے جتنی پوزیشن آئی ہیں تو اسی آتے میں بھی بچہ ایسے سکول ہے پڑھنا اور اگر ریزلٹ اچھے نہ ہو اور ایک دن آپ سکول کے اندر جائیں بچے کھیل رہے ہو تو اسی نیڑے جاؤ تو دو بچیاں دی ہوتے لڑائی ہوئے تو او ایک دوسرے نو ماما دے بہنا دیا گالا کرنا شروع ہو جاؤں تھوڑا دل کر سی بچہ داخل کراؤ تو تسی شفقت نہ لو کہ میرا بچہ کیوں پہ لڑ دو تھانو بھی دو گالا کر دو تو اپنا کام کر بوچا کے آگے تسی اپنا ایک ہی بلائی دے سکول ہے بڑے ہیں میں اپنا بچہ سکول ہے آپ کو پتہ ہے مکتب کا مطلب کیا ہوتا ہے مکتب اہل بیت مکتب یعنی سکول مکتب کا مطلب ہوتا ہے سکول مکتب اہل بیت یعنی اہل بیت کا سکول اللہ کی قسم اس سکول کا نصاب اگر کوئی اس کو اہمیت دے جو سلیبس اس سکول کے ٹیچروں نے بتایا ہے تو سچائی میں عدل و انصاف میں اخلاق میں ایمانداری میں دوسروں پر رحم کرنے میں غریبوں کا خیال رکھنے میں اس سکول سے زیادہ کسی کے بچے زیادہ نمبر نہیں لے سکتے لیکن اگر نام تو لکھا ہو مکتب اہل بیت سکول آف اہل بیت تو بچہ پڑھ کے کہ میں تو پڑھے ہویا تو گال کرے تو کوڑ مار دے دو گال کٹے کسی دا ہاتھ مار لگے لوگ آکھنے سکول دا نام بڑا اچھا ہے تو اے ایمانداری ایچ بھی فیل اے سچائی ایچ بھی فیل اے اچھے اخلاق ایچ بھی فیل اس سکول دا ریزلٹ دس دا پہ ہے بھئی نا تا بڑا ہے لیکن گال کوئی نہیں اب سمجھ آئی کہ اہل بیت نے کیوں فرمایا تھا کہ اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت کا باعث بننا ہمارے لیے ننگ و عار کا باعث نہ بننا کیونکہ ایسا تے کوئی نہیں ہونا لوگا توانو ویک کے پتہ کرنا ہے بھئی اے سکول اچھا سکول ہے یا سکول برا سکول تو آج ہم کیسے وقت نہیں ہے میری اصل بات رہ جائے گی ورنہ یہ داستان بڑی طولانی داستان ہے آ جائے ذرا قرآن کے معاملے کی طرف میں نے کیا عرض کیا کہ جو سنجیدہ ہے دین کے بارے میں قرآن کے بارے میں ان کا بھی اکثر رویہ ٹھیک نہیں ہے میری کوئی مجال نہیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ قرآن کی آیات اور اہل بیت کے فرامین کو دیکھنے کے بعد کر رہا ہوں کہ ادھر کیا کہا گیا ہے کیا مطالبہ کیا گیا ہے اور ہمارا رویہ کیا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دین کے بارے میں سنجیدہ لوگوں کا بھی رویہ ٹھیک نہیں ہے قرآن کے بارے میں ایک صلوات پڑھ دے پھر محمد والے
اللہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تین حصے اس آیت کے ہم نے مل کے سمجھنے، اور سمجھنے اس لیے تاکہ ہم عمل کر سکیں، ایسے نہیں جنرل نالج میں اضافہ کر کے کرنا شرنا کوئی نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اب میں ایک حصہ پڑھوں گا اور آپ سے سوال کروں گا، آپ سب نے جواب دینا، میری آپ سے درخواست ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے، یہ بات کر کے اللہ ہم سے سوال کرے میری بات تم نے سنی، ہم کیا کہیں گے؟ سن لی تو مجھے بتاؤ جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے تم ان میں شامل ہو یا شامل نہیں ہو؟ سمجھ ہوں گی بھائی؟ کیا جواب دیں گے؟ کون سی بات کی اللہ نے؟ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے اور پوچھا تم ہو شامل ان لوگوں میں یا شامل نہیں ہو، تو کیا کہیں گے آپ؟ کائی نہ گال بڑی شامل ہے، گھبراؤ نہیں، سادی سی بات ہے، سادے سے لفظ ہے، کوئی سائنسی فارمولہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی جیسے آپ سے کہوں جیڑے لوگ ایتھے آئے بیٹھے ہو، پھر آپ سے پوچھوں تسی ہو یا کوئی نہیں، کی آکھ سکتے تے اللہ پہ آندہ ہے جنہاں لوگاں نو میں کتاب دیتی ہے، تھوانو دیتی ہے کہ کوئی نہیں دیتی ہے؟ جی سدھ جی کا کوئی ہے جڑا کہ بہن تو کوئی نہیں دیتی۔ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اللہ نے ایک کتاب دی ہوئی ہے کہ نہیں دی ہوئی؟ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ قرآن۔ تو اللہ نے پوچھا ہاں بھائی تم ان لوگوں میں شامل ہو، ہم نے کیا کہا ہاں یا نہیں؟ جی ہاں، مڑ ہاں کر کے اسی خوش بھی ہوئے، ساڈا ذکر تے ایتا اس پہ ہوندا، ساڈا ذکر تے ایتا اس پہ ہوندا ہے، ایتا تے ذکر تے خوش نہ ہو، ایتا بیچتے اللہ دے دشمنوں دے ذکر بھی ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی بڑا خوش ہو کے آکھیا جدن سانو گال سمجھ آئی بھی گال تو ساڑی ہوندی پئی، سانو بھی اللہ کتاب دیتی ہوئی، تے موڑ اسی بڑے خوش ہوئے، تے ایسا ذرا سینہ چوڑا کر کے آکھیا، گھبراہٹ ساڑی دور ہو گئی کہ اللہ نے کوئی غلط نہ جواب دے بھی ہے، تے موڑ جلے سانو گال سمجھ آ گئی، موڑ اسی ذرا ساڑے چہرے کھیل گئے، سینے ذرا چوڑے ہو گئے، تے اسا آکھیا یا اللہ ساڑا ذکر ہے، سانو تو سا کتاب دیتی ہوئی ہے، اسی اِنَّ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتاب دے وچ شامل ہیں۔ تے اللہ تعالیٰ ویکھیا نا کہ تو بڑے خوش ہوندے پیر، تے اللہ فرمایا حالی تھوڑے جے بریکہ تے پیر رکھو، پہلے میں نو گال پوری کر لمن دے ہو، تے موڑ جتنا دل انہیں خوش ہویا ہے۔ اونج بھی ہونتے ایسی اتنے خوش ہوندے ہیں، ہونتا اگلے دے ایک ویڈیو بیکھئے تھے، وہ جناب سٹیج تو فضائل پڑے تے بندہ ڈول لے کے کھلا ہے تے جڑے سامعین انہوں نچڑ لگ پہ کھلو، بڑی ترقی ہو رہی ہے اللہ دے فضل و کرم نہ۔ دین ہونج تا نہ ناچ سکتے ہونوں نہ کیا کہ انج کر کے ناچ لگے۔ دیکھئے ویڈیو آپ نے، آہستہ آہستہ بدر جا رہا ہے، اولی اولی وہ ٹائم آ جانا اللہ نہ کرے، اس پاس سے دینی محفل ہونی ہے، اس پاس سے عیش و عشرت دی محفل ہونی ہے، دو بندہ ناچ بے کے لوگوں نے سمجھ نہیں ہونی ہے نہ چو دینی کیڑی ہے تو دنیاوی کیڑی ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔
ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرمایا تھوڑا جہا بریک تے پیر رکھو, مڑ جے میں گال پوری کر لواں, مڑ خوش ہوا ہے. اسا کہ جی یا اللہ پوری گال مڑ دسو سانا. اللہ تعالیٰ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے مینوں بھی پتہ ہے تسی انہاں دے وچ شامل ہو. تسی آپ کو تو صحیح کوئی نہیں شامل, تو میں تو پوچھ رہی سا. اگلی گال میں کردہ موڑ بھی دسنا کہ شامل ہو یا شامل کوئی نہیں. اسا کہ یا اللہ دسو انشاءاللہ اسی شامل ہسائیں گے. ساڑھے ورگے سونے جانوران دے شکاری دشمن ہو گئے. توجہ فرمائیں. فرمایا جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے یتلونہ حق تلاوتہ, ایسے اس کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. ہن دسو شامل ہو یا شامل کوئی نہیں. ہر شے دھوپ گئی, ہر شے. کتنے بندے لب سکتے ہو جن دے بارے چ اپنے جانن والے اسی آکھ سکیے اے قرآن انج پڑھدا ہے جویں پڑھن دا. کتنے اے آکھ سکتے ہیں اے قرآن دی قسم انج چاہندا ہے جویں چاون دا. آکھ اے قرآن وچوں تویز انج بنیندا ہے جویں بناون دا. اے قرآن نو زعفران تے ارگ گلاب نال انج لکھدا ہے جویں لکھن دا. اے ختم انج پڑھ چھڑدا ہے جویں ختم پڑھن دا. آکھ لیکن کوئی اے نہیں آکھ سکدا اے قرآن انج پڑھدا ہے جویں پڑھن دا. میں قبلہ ہن بیٹھے ہوئے تے ظاہر بزرگ میرے ذرا اجازت لے کے میں گال پہ کردم. ایک میں تھانوں شے سمجھاواں, میں اکثر جگہ تے کردہ رہنا. ایک کام کرنا کسے کوئی نہیں مینوں پتہ ہے, کیونکہ ان کام کرن واسطے تھوڑی جی آپ ہی محنت کرنی پونی ہے. تے اسی محنت کرن دی گھٹ سانو عادت ہے. دنیا واسطے بڑی کردے ہیں, دین واسطے سانو گھٹ عادت ہے. کدی اسی دین واسطے دنیا دے مقابلے ادھی محنت بھی کردے ہوندے نا, بلکہ خمس کٹ چھڑدے ہوندے. جتنا زور دنیا تے کماون تے لاندے ہیں, جے دین سمجھن تے ہوندا خمس بھی لاوی ہے نا, تے ساڈی حالت اج تو کئی زیادہ بہتر ہو گئی. ایک فارمولہ دسدا پیا, اے استخارہ کرتے ہیں نا آپ, مولانا صاحب کو کہتے ہیں مولانا صاحب استخارہ کر دے قرآن چوں, کہتے ہیں نا. مولانا صاحب دعا پڑھتے ہیں, قرآن کھولتے ہیں, اگر آیت آئے خوشخبری والی تے آنن استخارہ چنگا آیا ہے کام کر لو. جے آیت آوے عذاب والی آنن استخارہ اچھا نہیں آیا ایک کام نہ کرو. ایسے کرتے ہیں نا. ایک استخارہ آپ بھی کیا کریں, جب آپ نے کسی کو بلانا ہو تاکہ وہ آپ کو آ کر اللہ کا ذکر, محمد و آل محمد کا ذکر کرے, دین کی بات بتانی ہو اس نے, اس کو جب بلانے لگے تو استخارہ کیا کرے. استخارہ وہ نہیں جو میں بتا رہا ہوں وہ والا. اور وہ استخارہ کیا ہے؟ تو اسی دعوت دے کے آکھو قبلہ صاحب اے ذرا ایک استخارہ کرنا ہے قرآن مجید نال. قرآن پکڑ لیں, قرآن کھلائیں, جنہوں بھی دعوت دے دیتے. جو صفحہ کھلے تو آپ اس سے کہیں بڑے ادب سے کہ اے جڑا صفحہ کھلے ہے نا, اے شروع تو لے کے آخر تائیں تلاوت کر کے سانو سناؤ. جے سنا لوے تے ادھا استخارہ چنگا آگے. تے جے پرانی پھٹیچر موٹر سائیکل طرح مسنگ کرنے لگ پوے تے موڑ ذرا سوچو, جنہوں اسلام دی اصلی ترین کتاب پڑھنی بھی سدھی نہیں ہوندی, اس تو دین سوڑ کے اچار کتنا نہیں. پر حالی استخارہ پورا نہیں ہویا.
استخارہ علی پورا نہیں ہویا، علی ادھا ہویا. دعا ادھ جیڑا ہے وہ ڈھیر ڈاٹا. پہلے چو ہو سکتا ہے کوئی بچ بھی جاوے، دعا چو بڑا اوکھا کام ہے. استخارے دا دعا حصہ یہ ہے کہ تسی انہوں آکھنا کہ ہون جیڑا پڑھیا ہی نہیں نا، ہون سانو دسو بھی اللہ فرمایا کیے. تے جدن قوم اے استخارہ شروع کر دیتا نا، ممبر دی ایج صفائی ہو سی نا جی میں سپرے کیتی ہیں مکھیاں تے مچھرہ دی ہوندی تے اللہ کرنا تھوانو بچے تو سا بعد اچ گلنن قرآن سکھاویں اے نہ پہلے پڑھ جان تلاوت سکھن تے قرآن مجید دا ترجمہ تے سکھن کہ ہون تا قوم استخارے کر دی ہوئے انہوں صدے ہی نہیں جنہوں قرآن ہمدہ ہوگا. تے اس قوم دی عقل نو بھی 21 توپاں دی سلامی بلکہ ایک میرے رو بدھال اور 22 توپاں دی سلامی کہ جس بندے نو قرآن بھی نہ ہمدہ ہوئے اس تو دین سن دے. سبحان اللہ، صدقے تے قربان تے ٹھار جاؤں. شیک تک کیتا کرو. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے اور وہ ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے. اتتا سی کر گئے چپ، سانو پتہ لگ گیا سی فارغ ہو گئے. لیکن اللہ فرمایا میری گال حالی بھی پوری نہیں ہوئی، تھوانو توڑ گھر تا ہی چھاڑ کے اس سے. یا اللہ اور کی رہ گیا پیچھے، ساڑھے ہاتھ پہلے تک نہیں چھڑے. اچھی تو پڑھ دے کوئی نہیں جی میں تُسی پہ آن دے ہو. تو مڑ اللہ پوچھنا دین کس کو سیکھی آئی دے؟ بغیر میری کتاب پڑھے کدھر منہ کیتی رکھیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ پوچھے کہ بڑے ماشاءاللہ تُسی ایف اے تے ایف ایس سیاں تے بی اے تے بی ایس سیاں تے ماسٹرز تے ڈاکٹریٹ تے پوسٹ ڈاکٹریٹ تے بڑے تُسی سائنسدان آئے کھلوندے لاتی نہ لاندے. میں انہوں یہ دسو ایک کتاب میری بھی آئے او تھوڑی نظریں اہم کیوں نہ ہے؟ جیڑیاں کتاباں پڑھ دے آئے انہوں لکھن آلے میتھو وڈے عالم لگ دے آن تھوانو اونا کتاباں نو پڑھن دے ڈھیر فائدے تھوانو لگ دے آن میری کتاب پڑھن دے فائدے آتو جنہاں نو ڈھیر اہمیت دیتی نے اونا تے تھوڑا ایمان آئی. جس تے تھوڑا ایمان گھٹ آئی ہوں دی اہمیت بھی گھٹ آئی. جس تے ایمان تھوڑا ڈھیر آئی او پڑھ دے بھی تو سی ڈھیر آئی. اللہ منہ دی نکلی گال نہیں مندہ، اللہ ویندہ ہے عمل اس گال دی صداقت دی گواہی دیندہ پہ آئے یا گواہی نہیں پہ دیندہ. جے عمل ہو روے تے گلہ ہو روے تے موڑ اللہ قرآن چاندہ ہے اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یا ایوہ الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو تیسری آیت کا تیسرا حصہ رہ گیا. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی، ہم شامل سارے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، فارغ ہو گئے. بات ختم نہیں ہوئی، اگلی بات بڑی خطرناک ہے اور یہ بات اس کے ذہن کو ٹچ کرتی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں غور کرنے کی توفیق دی. اور وہ کیا بات ہے؟ فرمایا اولئک یؤمنون بہ. اے جڑے قرآن نو بڑے شوق نال پہ پڑھ دے کہ ویکھن والے نو پتہ لگتا ہے بھئی یہ نو بڑا شوق ہے. جس طرح کوئی بچہ امتحان کی تیاری کر رہا ہو نا، مثال کے طور پہ میٹرک ایف اے کی، محنتی بچہ ہو اور اپنی کتابوں کو بڑی اچھی طرح پڑھ رہا ہو تو دیکھنے والا کیا کہتا ہے؟ اے بچہ انج تیاری کردہ پہ جے میں تیاری دا حق کے. تے اللہ بھی پیاندہ ہے جیڑے انج پڑھ دے میری کتاب نو جنہاں نو ویکھ کے لگدا ہے کہ انج ہی پڑھنا چاہیدا ہے، میں اللہ تھانو پیاندن اے لوگ ان جیڑے اس کتاب تے ایمان رکھ دین. کیونکہ جیڑا ایمان حقیقت چھوندا ہے او مڑ اتنا عمل بھی کریندا ہے. تے ایمان جے فقط زبان دی آتا ہی ہوئے تے مڑ او عمل کوئی نہیں کریندا. سمجھو فرما رہے ہیں؟ آیت یاد رہے گی. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے
ایسے تلاوت کرتے جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے